بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب النکاح کے بارے میں، اور کتاب النکاح میں بھی فصل ثالث میں کوئی 20 مسائل تھے، ان میں سے آج 20واں مسئلہ بھی پڑھیں گے اور فصل رابع کا بھی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو 20ویں مسئلے میں نکاح شگار کے بارے میں ہے۔ نکاح شگار کیا ہے؟ یہ ایک جاہلیت کے زمانے کا نکاح تھا جس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ اس میں ایسا تھا کہ ایک بندہ کہتا تھا کہ بھائی یہ لڑکی میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اپنی لڑکی مجھے دو، اور حق مہر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نکاح کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جناب ہم تو بر صغیر میں یا کچھ علاقوں میں ادلا بدلا کرتے ہیں کہ بھائی میری بہن کے ساتھ تم شادی کرو، تمہاری بہن کے ساتھ میں شادی کروں گا، کیا یہ بھی حرام ہے؟ ہم تو اس میں حق مہر بھی معین کرتے ہیں۔ اگر حق مہر معین نہ کریں تو حرام ہے، لیکن اگر حق مہر ہر ایک، میں جس کی بہن کے ساتھ شادی کرتا ہوں میں بھی اس کو حق مہر دیتا ہوں، جو میری بہن کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ میری بہن کو حق مہر دیتا ہے، تو یہ نکاح شگار میں شامل نہیں ہے۔ کچھ جذباتی مولوی صاحب اس کو بھی نکاح شگار کہتے ہیں۔ اور چوتھی فصل جو ہے وہ جناب نکاح متعہ کے بارے میں ہے، جو کہ دلچسپ موضوع ہے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ اختلافی موضوع بھی ہے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں جائز تھا لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ہم نظریات بیان کر سکتے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ تو عبارت میں چلتے ہیں، دیکھیں العشرون جناب 20واں مسئلہ، نکاح شگار، شگار والا نکاح۔ کہتے ہیں پہلے تو اس کے پڑھنے کو درست کر لیں، بالکسر، شین کو کسرہ دیں، شگار کو پھر غالباً فعال کے وزن پر یعنی باب مفعلہ سے لیں، کیونکہ اس میں شراکت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑکیاں لینی اور دینی ہوتی ہیں۔ وکیل بالفتح ایضاً، اور یہ قول کہتے ہیں فتح کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ایضاً کا مطلب یہ ہے کہ کسرے والی بھی بات ٹھیک ہے اور جو ہے کیا ہے فتح والی بات بھی ٹھیک ہے۔ باطل اجماعاً، جناب نکاح شگار مبتدا تھا اور باطل جو ہے کیا یہ اس کی خبر ہے۔ وہ ہوا، اب یہ نکاح شگار ہوتا کیا ہے؟ ان یزوج کل من الولیین، دو ولیوں میں سے ہر ایک شادی کرائے دوسرے کی، کس بنیاد پہ؟ الا ان یکون بضع کل واحدۃ مہرا للاخری، کہ ایک عورت کی بضع یعنی وہ جو اپنی جو ہے جسم پیش کرتی ہے وہ مہر ہو دوسری عورت کا، تو اس کا جسم پیش کرنا مہر ہے پہلی کا، پہلی کا جسم پیش کرنا یہ مہر ہے کیا ہے دوسری کا۔ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نکاح کان فی الجاہلیت، یہ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کا نکاح ہوتا تھا۔ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کا نکاح کیا جاتا تھا۔ مأخوذ من شگر، یہ شگار شگر سے لیا گیا ہے۔ شگر کا کیا مطلب ہے؟ وہ رفع احد رجلین، دو پاؤں میں سے ایک پاؤں کو اوپر اٹھانا۔ جب ہم پیدل چلتے ہیں، جب ہم واک کرتے ہیں تو ایک پاؤں اٹھاتے ہیں پھر دوسرا رکھتے ہیں، تو ایک پاؤں اٹھانے کو جو کیا ہے شگر کہتے ہیں۔ بھائی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں ہم نے اس نکاح کا شگار نام اس لیے رکھا ہے، اما لأن النکاح یفضی الی ذالک، نکاح سبب بنتا ہے ذالک ٹانگ اٹھانے کا، ٹھیک ہے، ومنہ قولہم، اور اسی ٹانگ اٹھانے سے کہ نکاح ٹانگ اٹھانے کے لیے آتا ہے، قولہم عربوں کا قول ہے، اشگرن و فخرن، یعنی اگر کوئی عورت فخر کرے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں، تو اس کو عرب اس قسم کی بات کرتے تھے۔ تمہاری ٹانگیں اٹھتی ہیں پھر تم فخر کرتی ہو، فخر کس چیز کا؟ یا تو اس وجہ سے اس نکاح کو شگار کہتے ہیں، او لأنہ، یا اس نکاح کو شگار اس لیے کہتے ہیں کہ یتضمن رفع المہر، اس میں مہر اٹھ جاتی ہے۔ اٹھنے کی معنی میں تو ہے یا ٹانگ کا اٹھنا یا مہر کا اٹھنا۔ شادی میں عورت کو مہر ملنی چاہیے لیکن نکاح شگار میں وہ مہر جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ او یا اس نکاح کو شگار اس وجہ سے کہتے ہیں من قبیل شگر البلد، یہ اس مثال میں سے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شہر خالی ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، کیا مطلب؟ اذا خلا من القاضی، جب وہ سلطان
جب کسی شہر کا قاضی بھی نہ ہو، بادشاہ بھی نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ شہر خالی ہو گیا. تو اب اس نکاح کو خالی کیوں کہتے ہیں؟ لخلوہ من المہر، اس لیے کہ یہ نکاح مہر سے خالی ہے. والاصل فی تحریمہ، اصل یعنی بنیادی دلیل کیا ہے اس نکاح شگار کے حرام ہونے میں؟ مرویہ، جو روایت میں آیا ہے، من النہی عنہ، نہیں کی گئی ہے اس سے. ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم سے یہ روایت آئی ہے، لو خلل مہر، اگر نکاح خالی ہو مہر سے، من احد الجانبین، دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کی طرف سے، ایک مہر دیتا ہے اور دوسرا جو نہیں دیتا، تو بطل خاصہ، تو صرف وہی نکاح باطل ہوگا جس میں حق مہر نہیں دی گئی ہے. خوب، ولو شرط کل منہما، لیکن اگر یہ دونوں شرط کرتے ہیں تزویج الاخرى، کہ بھائی میں تمہاری لڑکی سے شادی کروں گا، تم میرے سے شادی کرو، لیکن بمہر معلوم، بھائی مہر اتنی ہوگی، وہ بھی کہتا ہے مہر ہوگی، وہ بھی کہتا ہے، تو پھر صح الاقدان، یہ دونوں نکاح صحیح ہیں. وہ بطل المسمى، لیکن انہوں نے جو وہ مہر معین کی تھی وہ باطل ہے. کیوں؟ لأنہ شرط معہ تزویج، اس لیے کہ یہ آپ نے ایک ایسی شرط لگائی جس میں شادی کی بھی آپ نے شرط لگائی ہے، وہ ہوا غیر لازمین، اور یہ شرط لگانا لازم نہیں ہے جبکہ وہ نکاح ہو. یہ جو نکاح ہے جناب، وہ لا يقبل الخیار، وہ خیار کو بھی قبول نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو توڑ دیں. فیثبت مہر المثل، تو نتیجے میں وہ مہر جو معین کی گئی تھی وہ ثابت نہیں ہوگی. مہر المثل یعنی اس قسم کی عورتوں کی جو حق مہر ہوتی ہے وہ اتنا ثابت ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے لو زوجہ بمہر، اگر کوئی بندہ ایک مرد کی شادی کرتا ہے مہر کے ساتھ، وہ شرط، لیکن اس کے ساتھ شرط بھی کرتا ہے، ان یزوجہ، ٹھیک ہے، کہ تو بھی میری شادی کرے گا، وہ لم یذکر مہرن، اور یہ مہر کو ذکر نہیں کرتا، تو یہاں بھی مہر المثل ثابت ہو جائے گی. الحمدللہ والمنہ، ہماری جو ہے کیا گفتگو جناب 20 مسائل میں جو ہے کیا ہے وہ پوری ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں فصل رابع کی طرف. الفصل الرابع فی نکاح المتعہ، چوتھی فصل جو ہے وہ نکاح متعہ کے بارے میں ہے. وہ ہوا نکاح المنقطع. نکاح متعہ وہ نکاح ہوتا ہے جو منقطع، یعنی جس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت کے بعد وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. ولا خلاف بین الامامیت، شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے فی شرعیت ہی، کہ بھائی یہ نکاح منقطع جائز ہے، مستمرن الی الان، نبی کریم سے لے کے ابھی تک یہ جاری ہے، ابھی تک یہ جائز ہے اور چلتا آ رہا ہے. ولا خلاف بین المسلمین، اور تمام مسلمانوں میں بھی اختلاف نہیں، قاطبتاً، ٹوٹل کے ٹوٹل مسلمان میں، فی اصل شرعیت ہی، کہ بھائی اصل متع جائز تھا. وَإِنْ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ، اگرچہ اصل متع کو جائز سمجھنے کے بعد جو ہے مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا ہے. کس بات میں اختلاف ہو گیا؟ پھر نسخ ہی، کہ یہ جو ہے متع، یہ حکم، یہ موقت شادی نسخ ہوئی ہے یا نسخ نہیں ہوئی ہے. والقرآن الکریم، جبکہ قرآن مجید مصرح، بالکل کلیئر کہہ رہا ہے، بہی، اس جواز کے بارے میں، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو تم نے جو متع کیا ہے جس رقم پر ان عورتوں کے ساتھ، فَآتُوهُنَّ، وہ ان کو دے دو، اجورہن، یہ ان کی مزدوری ہے. اتفق جمہور المسلمین، تمام مسلمانوں نے، بلکہ تمام مفسرین نے اجماع کیا ہے، علی ان المراد بہی، کہ اس قول خدا سے مراد کیا ہے؟ نکاح المتعہ، متع والا نکاح ہے. واجمع اہل البیت علیہم السلام علی ذالک، اور اہل بیت علیہم السلام نے بھی اجماع کیا علی ذالک، کہ اس آیت سے مراد جو ہے کہ وہ متعہ ہے. وروی عن جماعت من الصحابہ، اور ایک روایت کی گئی ہے صحابہ میں سے ایک جماعت سے، ایک صحابی بھی نہیں، بہت سارے صحابی ہیں، منہم ابی بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود، ان میں سے جو ابی بن کعب ہے، ابن عباس ہے، ابن مسعود ہے، انہم قرأوا، انہوں نے یہ اس طریقے سے قرأت کی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، یعنی انہوں نے اس میں وہ مدت بھی معین کی ہے، اجل یعنی مدت مسمى جو معین کی گئی ہے. نسخ ہی، اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ قول خدا نسخ ہو گیا ہے، یا یوں کہیں اے نسخ جواز ہی، کہ بھائی یہ جو ہے کیا ہے نکاح کا جائز ہونا نسخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، من الجمہور،
برادران اہل سنت کی طرف سے لم تثبت، بھائی یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ لتناقض روایاتہم، اس لیے کہ ان کے روایات میں جو ہے کیا تناقض اور ٹکرا ہے. کیوں؟ بنسخۃ، جناب جو ہے بنسخ ہی، اس حکم کے نسخ ہونے پر. فإنہم رووا عن علی علیہ السلام، بتحقیق اہل سنت والوں نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے. کس کی؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول اکرم نے نہا عن متعۃ النساء، عورتوں والے متع سے نہیں کی تھی. کب؟ یوم خیبر، خیبر والے دن. ورووا عن ربیع ابن صبرہ، اور انہوں نے روایت کی ہے جناب ربیع سے جو کہ بیٹا ہے صبرہ کا، ان ابی ہے، پھر اس نے بھی اپنے باپ سے روایت نقل کی، انہو قال، اس کا باپ کہتا ہے شکونا، ہم نے رسول اکرم سے شکایت کی، العزبت، العزبت یعنی کیا؟ مجرد ہونے کی، کہ ہم بغیر بیوی والے ہیں. فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں. فقال، تو رسول اکرم نے فرمایا استمتعوا من هذه النساء، ان عورتوں کے ساتھ تم متع کرو. پھر کیا ہوگا؟ فتزوجت امرأة ثم غدوت علی رسول اللہ، پھر اس عورت نے جو کیا وہ متع والی شادی بھی کی اور پھر اس نے صبح بھی کی رسول اکرم کے پاس. وہو قائم بین رکن والباب، جبکہ رسول اکرم رکن اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں کھڑے تھے. وہو یقول، تو رسول اکرم کہہ رہے تھے انی کنت قد اذنت لکم فی الاستمتاع، میں نے تم لوگوں کو متع کی اجازت دی تھی. اللہ وان اللہ قد حرمها الی یوم القیامہ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اب قیامت تک حرام کر دیا. اب دیکھیں علی علیہ السلام سے بھی انہوں نے روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ متع حرام ہے. پھر یہ عورت کی بات بھی بیان کرتے ہیں کہ رات کو تو اس نے متع کیا، صبح کو یہ ایسی بات ہے. وَمِنَ الْمَعْلُوم، اور یہ بات بالکل معلوم ہے، ضرورتاً من مذہب علی و اولادی، علی علیہ السلام کے مذہب اور اس کے اولاد کے مذہب سے ضروریات میں سے، یعنی یہ بالکل بدیہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام حلوہا، کہ بھائی متع حلال ہے. وہ انکار و تحریم ہے بالغایت، اور انہوں نے انتہا درجے کی کہ جو ہے کیا ہے جناب حرام ہونے کی انکار کیا ہے. خوب خوب. فروایت عن علی علیہ السلام، تو پھر علی علیہ السلام سے کوئی روایت نقل کرنا بخلاف ہی، اس متع کے خلاف باطل ہے، تو یہ روایت باطل ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں کے نزدیک ابھی تک متع جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے. اور جس عورت کے ساتھ متع کیا جائے گا اس کے شرائط بھی ہم بیان کریں گے کہ شادی شدہ عورت متع نہیں کر سکتی، اور ایک عورت نے متع کیا تو ایک مرد کے ختم ہونے کے بعد دوسرے کے ساتھ یکدم متع نہیں کر سکتی، عدت وغیرہ گزارے گی. اگر ان کو اولاد ہوتی تو اولاد حلال زادہ ہے، اور وہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے میراث میں بھی حصہ لے گی جیسے دائمی نکاح میں حصہ ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.